جو پہلی بستی لاہور میں بسائی گئی وہ تقریباً کب بسی اور وہ جو لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لاہور کے جو رنگ ہیں وہ اب بھی اسی طرح موجود ہیں؟ لاہور میں باقاعدہ کھدائی 1959 میں کی گئی تھی۔ لاہور کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے تنوع میں ہے، اس کی ڈائیورسٹی میں ہے۔ مسجد وزیر خان کی سیڑھیوں کا علم نہیں تھا لوگوں کو، ادھر بازار لگا کرتا تھا۔ وہ جو آپ کو پورا جو مسجد وزیر خان کے آگے کورٹ یارڈ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ آج سے کچھ سال پہلے تک لوگوں کو اس کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ جنوں کی بڑی میٹنگز ہوتی تھی، کوئی کہتا ہے جی باغ جرام میں جنوں کی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے شاہی قلعہ میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، کوئی کسی مزار کی کہتا ہے، کوئی موتی مسجد کا کہتا ہے۔ کیا جنوں کی بھی کوئی اسی طرح کی آبادیاں یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں؟ موتی مسجد جو ہے وہاں پر جنات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ علی حجویری صاحب کی جو اصل قبر ہے وہ شاہی قلعہ میں ہے۔ جناب حجویری نے حکم دیا کہ جس نے میری درگاہ پر آ کر منت مانگنی ہے پہلے وہ میرے استاد کی قبر پہ حاضری دے۔ جو انارکلی کی قبر کا تعویذ ہے اس کے اوپر اسماء الحسنہ کے ساتھ ایک شعر درج ہے اور اس کے آخر میں درج ہے مجنوں سلیم اکبر۔ معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں قیامت تک اپنے رب کا شکر گزار رہوں گا اگر میں اپنے محبوب کے چہرے کا ایک مرتبہ پھر سے دیدار کر سکوں۔ کہ اتنا عالی شان مقبرہ کیسے تعمیر ہو سکتا ہے کسی عام بندے کا مغل سلطنت کے اندر، اور جہانگیر نے ہی اس کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ اور یہ ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ میل آرٹسٹ ہی فیمیل کا رول کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ پرابلم تھی۔ انہوں نے بعد میں ایک دن کا بچہ بھی وہ کرمنل اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ یہی کچھ ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے ہیرا منڈی کے حوالے سے۔ اس میں جو پروسٹیٹیوٹس ہیں ان کو وہ ریگولیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ایز اے اسپائی بھی یوز کیا گیا۔ تو میاں میر میں مخصوص پروسٹیٹیوٹس جا سکتی تھیں، کیونکہ اگر یہاں پہ فوجی مشاغل اور ان سرگرمیوں میں انڈلج ہو جائیں گے اور یہاں کی مقامی لوگوں سے گھل مل جائیں گے تو ان کے لیے ان کو گورن کرنا مشکل ہوگا۔ پطرس بخاری نے کہا تھا کہ لاہور کے کانٹے کا علاج نہیں، لاہور ہم سب کا معشوق ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ اسی طرح چرچل نے لاہور کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ لاہور ایک روح پرور شہر ہے جس کا اپنا دماغ ہے اور اس کا حسن دیکھنے کے قابل ہے، اور اس کا حسن جو ہے وہ آپ کو اپنی جانب مائل کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ لاہور کے اوریجن کے بارے میں، کہ لاہور جو ہے وہ خطہ جو ہے وہ کہاں سے اپنا آغاز لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ایک تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جب آج سے 200 ملین سال پہلے جب یہ پلیٹس علیحدہ ہوئی ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کی شفٹ کی وجہ سے، یہ افریقہ سے علیحدہ ہو کے جو سب کانٹیننٹ جب علیحدہ ہوا ہے تو یہ خطہ یہاں آیا ہے، اور اس کا جو جغرافیکل جو اس کا اصل میں کہتے ہیں پارٹنر ہے تو وہ تھا اس کا جو ہے ہمارا مڈغاسکر کے ساتھ۔ اور مڈغاسکر کی جو فلورا اور فانا ہے اور لاہور کا جو فلورا اور فانا ہے وہ سیم ہے، اور پیپل کے جو درخت کا ڈی این اے کیا گیا ہے وہ بھی تقریباً سیم نکلا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کی تاریخی، تو جہاں سے سویلائزیشن افریقہ سے شروع ہوئی ہے تو لاہور بھی اس خطے کا ایک پارٹ تھا۔ علیحدہ ہونے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو جو پہلی یہاں پہ سویلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے وہ بلوچستان میں مہر گڑھ کے پاس ہوتا ہے۔ تو وہاں سے جب یہ اوپر کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ اوپر پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہڑپن اس کو سویلائزیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو انڈس سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ آ کے آپ کو موہنجو دڑو میں ملتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو ملتان میں اور ہڑپا میں ملتی ہے۔ اور ہڑپا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ موسمی تغیرات آتے ہیں اور وہاں سے مائگریشن شروع ہوتی ہے تو اسی کے 200 سال کے پیریڈ کے اندر ہمیں لاہور میں جو ہیں وہ یہاں پہ بستیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو لاہور کا جو جغرافیہ ہے وہ اس لیے تقریباً اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ ہیومن سویلائزیشن پرانی ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لاہور جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے اور اس میں بسنے والے لوگ زندہ دلانے لاہور کہلاتے ہیں۔ لاہور کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اس کی ثقافت کے نقوش کتنے گہرے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب طلحہ شفیق صاحب کو، جو لاہور کی تاریخ پر گہری اور مستند نظر رکھتے ہیں۔ آپ لاہور ایک قوس قزح کے مصنف بھی ہیں اور آپ ورلڈ سٹی اتھارٹی سے بھی منسلک ہیں۔ ویلکم سر۔ تھینک یو سر، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ اس کی جو جغرافیہ ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ افریقہ کے جہاں سے سویلائزیشن شروع ہوئی ہے وہیں سے ہی ہوگا، کیونکہ سارے جو خطے ہیں وہ وہیں سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی انسانی جو ہے بستیوں کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ مہر گڑھ سے اوپر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہڑپن سویلائزیشن، اور ہڑپن سویلائزیشن کا اور جو یہاں پہ ہم نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے جو 2-3 کھدائیاں کی ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تقریباً وہی پیریڈ بنتا ہے ان ماؤنٹس کا بھی جو کہ ہڑپن سویلائزیشن کا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو پہلی بستی لاہور میں بسائی گئی وہ تقریباً کب بسی اور وہ جو لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ اچھا، اگر ہم لاہور کی ابتدائی تاریخ کی بات کریں تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس تاریخ میں کافی دھند ہے،
اور مورخین کی آرام منقسم ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو آپ نے جو افریقہ کے ساتھ تعلق بیان کیا وہ مجید شیخ صاحب نے اس پہ کام کیا ہے اور وہ اکثر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم معلوم تاریخ کی بات کریں تو لاہور کا جو ہمیں اولین تذکرہ ملتا ہے وہ 982 عیسوی میں تحریر کردہ کتاب حدود العالم میں ملتا ہے، جس کے مصنف کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمیں البیرونی وغیرہ بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے ملتے ہیں. مگر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ کی کتب میں لاہور کا ذکر ہمیں اولین اس کے تذکرے ملتے ہیں، اس میں ایک دلچسپ بات ہے کہ کہا گیا ہے کہ لاہور سے برف پوش پہاڑ نظر آتے ہیں یا لاہور میں چلغوزے کے درخت ہیں. سو وہ اس لاہور پر کہیں کچھ فٹ نہیں بیٹھتے. اصل میں ہمارے ہاں پر ایک جو عام روش ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر شہرت پا گئے، معروف ہو گئے، سو کوئی بھی تاریخی حوالہ دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ ہمارے پاس سوابی میں جو مردان کے پاس ہے وہاں پہ ایک چھوٹا لاہور موجود ہے اور وہاں سے برف پوش پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، وہاں پہ چلغوزے کے درخت بھی ہیں، وہاں پر موسم بھی ایسا ہے. سو عین ممکن ہے کہ جس لاہور کا ہمیں اولین جو ریٹن سورسز میں ذکر ملتا ہے وہ اس لاہور سے متعلق ہو، کیونکہ اس میں جو اس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس لاہور سے میچ نہیں کرتا. اب دوسری طرف آتے ہیں. ایک ہو گئے ہمارے پاس وہ ماخذات جو ریٹن سورسز ہیں. اب دوسری طرف ہمارے پاس وہ ماخذات ہیں جو کھدائیوں سے ہمیں چیزیں ملی. لاہور میں باقاعدہ کھدائی 1959 میں کی گئی تھی حویلی دھیان سنگھ کے اندر جو ٹکسالی میں ہے، جو جی سی یونیورسٹی کی جنم بھومی بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری کھدائی کی گئی دیوان عام کے سامنے شاہی قلعہ لاہور میں. اب اس کھدائی کے دوران جو ہے تقریباً 20 فٹ سے زیادہ نیچے جب وہ گئے تو ان کو 7 لیئرز ملی. اس میں برٹش پیریڈ تھا، سکھ پیریڈ تھا، سکھ پیریڈ کے علاوہ مغل تھا، مغل اور پری مغل کی کچھ لیئرز تھیں، اور اس میں جو آخری لیئر تھی 7ویں وہ لیئر جو تھی وہ ہندو شاہی ڈائنیسٹی یا ہندو شاہی ایرا کی تھی. اس سے جو آرٹیفیکٹس نکلے اس میں ریلیجس مورفا اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جیسے کچھ برتن ملے. ان برتنوں کو دیکھ کر حمیرہ عالم صاحبہ جو ہیں جو لاہور میوزیم میں انڈس گیلری کی کیوریٹر بھی رہی ہیں، ان سے بھی جب معلوم کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیں تو ہڑپن کلچر کی. سو وہاں سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ یہ ہڑپن کلچر کا انفلوئنس یہاں پہ ہے اور کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. اب اس کے اوپر آگے فردر 2 تھیریز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں ہائپوتھیٹیکلی. ایک تو یہ کیونکہ راوی ہے، دریا ہے، تو کچھ چیزیں یہاں پر ممکنہ طور پہ بہہ کے بھی آ سکتی ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہ چیزیں یہیں کی ہیں. اگر تو یہ چیزیں یہیں کی ہیں، اس کے بارے میں مصدقہ رائے ہم تب دیکھ سکتے ہیں جب لاہور میں مزید کھدائی کی جائے. اور کھدائی کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر آپ اندرون میں کھدائی کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً 60 فیٹ کی ٹرنچ کھودنی پڑے گی. اور اب آپ سوچیں کہ بسے ہوئے شہر میں اندرون میں، کیونکہ وہ عمارات بھی قدامت ہے ان کی اور ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، سو ہمارے لیے وہاں پہ کھدائی کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور جو 1959 کی کھدائی تھی انفارچونیٹلی محکمہ ساریات کی جانب سے آج تک اس کی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی. سو مجھے اس پہ ایک ریسرچ پیپر جو ہے لکھنے کا اتفاق ہوا، ایک کانفرنس میں پیش کرنے کا اتفاق ہوا. سو اس وقت جب میں کام کر رہا تھا تو پھر میں نے اخبارات کے وہ تراشے جمع کیے جب کھدائی ہوئی تھی، اس میں جو تصاویر چھپیں اس کی اگر ہم آئیکونوگرافی پہ کام کریں تو وہ میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ وہ ہڑپن کلچر کی ضرور ملتی ہیں. لیکن ہم اس کے اوپر مصدقہ رائے تب ہی دے سکتے ہیں جب یا تو مزید کھدائیاں کی جائیں یا جو پہلے کھدائی ہوئی تھی اس کے آرٹیفیکٹس کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کے اوپر محققین کام کر سکیں. لیکن لاہور بہرحال جو معلوم تاریخ ہے، جو ریٹن سورسز ہیں، اس سے تو قدیم ہے. اور یہ قرین قیاس بھی ہے کیونکہ اولین بستیاں دریا کے گرد بسیں. لاہور کے سنسکرت میں ہمیں گیت بھی ملتے ہیں دریا ایراوتی کے نام، کیونکہ ایراوتی ہمیں اس کا قدیم نام ملتا ہے راوی کا. سو یہاں پر بستی کا ہونا قرین قیاس ہے، عین ممکن ہے. اب لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک نمایاں بستی تھی، ایک اہم بستی تھی؟ اگر وہ ایک نمایاں اور اہم بستی تھی تو سکندر کے ساتھ آنے والے لوگوں نے اس کا کوئی خاص ذکر ہمیں نہیں ملتا. وہ گجرات کے قریب پھالیا کا ذکر کرتے ملتے ہیں، گزرے تو وہ تقریباً یہیں سے ہیں. پھر ہمیں بعد ازاں جو چینی سیاح ہے ہیونگ سانگ، اس کا بھی سفر نامے میں ہمیں لاہور کا اس طرح سے ذکر نہیں ملتا. کچھ لوگ جوڑتے ہیں جو اس نے کچھ مقامات کا ذکر کیا، لیکن وہ بھی اگین ہمیں اس کے بارے میں وہ ملتا نہیں ہے اس لاہور سے بیان. سو اس کے اوپر ابھی مزید کافی کام ہونے کی ضرورت ہے اور لاہور پہ بہت سا لکھا جا رہا ہے، کام کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہلو پر زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک کتاب حال ہی میں آئی تھی 2 لاہور کے نام سے، جو سوابی والا لاہور ہے اور یہ والا لاہور، تو وہ بڑا اہم کام تھا. اس حوالے سے مزید پیش رفت ہونی چاہیے.
آپ کی جو کتاب ہے اس کا عنوان ایک تو بہت اچھوتا ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں عام طور پر قوس قزح کے 7 رنگ ہوتے ہیں، تو لاہور کو کاسموپولیٹن سٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر لاہور کی کانٹیکس میں بات کی جائے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ لاہور کے جو رنگ ہیں وہ اب بھی اسی طرح موجود ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا اور بڑا دلچسپ سوال بھی ہے. میں نے جب کتاب کا عنوان رکھا تھا تو اس کے پیچھے بھی مقصد ایک پیغام ہی تھا کہ لاہور کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے تنوع میں ہے، اس کی ڈائیورسٹی میں ہے. اور اگر آپ رینبو کو دیکھیں، دھنک کو دیکھیں، قوس قزح کو دیکھیں تو اس کی ساری خوبصورتی رنگوں کے صحیح تناسب سے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ سرخ کو بڑھائیں گے تو سبز ماند پڑ جائے گا یا باقی رنگ ماند پڑ جائیں گے، سبز کو بڑھائیں گے تو باقی رنگ پھیکے پڑ جائیں گے. اس کا تمام تر حسن اور اس کی خوبی اس کے رنگوں کے صحیح تناسب سے ہے. اس شہر کا بھی تمام حسن اس کے تنوع، اس کی ڈائیورسٹی سے ہے. اگر ہم اس کو اسی طرح بحال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو یوں ہی دیکھنا چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. اب دوسرا پہلو ہے کہ کیا اب بھی ویسا ہے. اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں تو بڑی کی گئیں. جیسے اس کے اگر ہم مختصر سی بات کریں تو رام گلیاں رحمان گلیاں ہوں گئیں، سنت نگر پہ پیش ڈال کے سنت نگر کر دیا گیا، اور اسی طرح کرشن نگر بھی بدل گیا، وہ مصطفیٰ آباد کو علاقہ دھرم پورہ کا نام بھی بدل دیا گیا. تو ہمارے یہاں پہ کوششیں تو کی گئیں، لیکن کیا اہلیان لاہور نے اسے قبولا؟ آپ آج بھی جائیں، رام گلیوں کو رام گلیاں ہی پکارا جاتا ہے زیادہ تر. اسی طرح سرکاری نام رکھے تو جاتے ہیں. مثلاً میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان چوک، آپ کو پتہ ہے لاہور میں کہاں ہے؟ لکشمی چوک کا نام مولانا ظفر علی خان چوک ہے. آپ لکشمی چوک میں کبھی کھڑے ہوں اور آتے جاتے 10 لوگوں سے پوچھئے کہ ظفر علی خان چوک ہے، بلکہ وہ جہاں تختی لگی ہوئی ہے اس تختی کے آگے کھڑے ہو کر پوچھیں، تو میرا جو تجربہ ہے اور خیال بھی یہی ہے کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہمیں نہیں علم. کوشش تو کی گئی. اسی طرح بابری چوک نام رکھا گیا جین مندر چوک کا، اور بعد دوبارہ 2 دہائیوں بعد وہاں پہ دوبارہ تختی لگا دی گئی کہ یہ جین مندر چوک ہے، اور وہاں پہ اسٹیشن کو بھی لوگ جین مندر چوک ہی پکارتے ہیں. کوششیں تو کی گئیں، اور ہمارے یہاں پر مختلف، کیونکہ اس حوالے سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. ایک اور مثال جو ہے وہ بھگت سنگھ کو جہاں پھانسی دی گئی اس کا نام شادمان رکھ دیا گیا، لیکن آج بھی بھگت سنگھ کی یاد وہاں پر منائی جاتی ہے ان کی برسی پر. تو دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس میں سے کس چیز کو زیادہ ترویج دیتے ہیں. دونوں کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ویسی ہی اب اس کی دھنک موجود ہے، تو تقسیم کے بعد تو کچھ دھنک بکھر گئی، لیکن ہمارے پاس وہ آثار موجود ہیں اور ہم اس دھنک کو واپس سمیٹ سکتے ہیں کسی حد تک. ہمیں اس کے لیے کام ضرور کرنا چاہیے. دونوں راستے ہمارے پاس ہیں، جیسے ایک خیر کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے. اب یہ ہماری اپنی خواہش اور منشا پر منحصر ہے کہ ہم کس راستے کو اپناتے ہیں. بالکل سر، جیسے آپ نے بات کیا، اور منان نے بھی اپنی بک جو لاہور پہ، اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو تاریخ ہوئی ہے نا، جو تقسیم ہوئی ہے، وہ تاریخی سے زیادہ وہ جو آبادی کا جو ہوا ہے نا، ایک دم ایک جو یہاں سے نکلی ہے ہندو آبادی، جو کہ 40 سے 50% کے درمیان تھی، اس کے بعد وہ جو دھنک ہے نا، اس کو سب سے زیادہ دھچکا جو ہے وہ تقسیم کے بعد آبادی کے تبادلے نے لگایا ہے. اس کے بعد اس کو قائم رکھنا، اگر چند لوگ کوشش بھی کریں گے تو وہ ایک قسم کی ہمیں لگے گا کہ شاید مصنوعی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو دھچکا بہت زیادہ لگ گیا تھا. آبادی جب چلی گئی، اس لیے وہاں مندر اگر رہیں گے بھی تو وہ مندر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی کوئی چیزیں ہوں گی. ان کا آرگینک لائف میں لاہور کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا اس تقسیم کے بعد. اور دوسری جو آپ نے بات کی سر، کہ شہر کی جو ہے تاریخ جو ہے وہ کنٹیکسچلائز ہوتی ہے جب لاہور، اب تخت لاہور بنتا ہے پچھلے 200-300 سال میں، یا جب اکبر یہاں پہ آتا ہے اس کے بعد جب بنتا ہے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لاہور کی دوبارہ سے انہوں نے اس کو پرانے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ اگر ہم پرانی تاریخ 1000 سال کی یا 1500 سال کی دیکھتے ہیں تو اس میں پنجاب میں جو 2 بڑے ہمیں اس کے مقابلے میں شہر نظر آتے ہیں، ایک اچ شریف نظر آتا ہے جو کہ کیپٹل بھی رہا ہے اور دلی کے ساتھ وہ زیادہ کنیکٹڈ تھا، اور دوسرا ہمیں ملتان نظر آتا ہے. تو کیا سر ملتان اور اچ شریف جو ہیں یہ تخت لاہور کے پولیٹیکلی مقابلے میں تھے، اور یہ کیوں پیچھے چلے گئے، اور لاہور کیسے آگے آ گیا؟ اچھا، آپ نے 2-3 باتیں کی. ایک تو یہ کہ ہم اس دھنک کو اب قائم کیسے رکھ سکتے ہیں، اور کیا وہ فقط سجانے کے مترادف ہے. تو میری ذاتی رائے کی حد تک تو چیزیں ایسی نہیں ہیں. ہمیں تاریخ کو طلاق دینے کے بجائے اسے تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیں، نام وہاں پر موجود ہے، رہتے وہاں پر آج کے لوگ ہیں، لیکن وہ اگر نام برقرار رہیں تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے کوئی میرا نہیں خیال کہ ان کی صحت پر کوئی برا اثر پڑتا ہے.
بہرحال تاریخ سے تعلق جو ہے ہماری جڑیں تو ہیں نا اس میں, اور اس شہر میں ہمیں ان کا اثر رسوخ بھی نظر آتا ہے, بلکہ اس کو تو رام چندر جی کے بیٹے کی کہا گیا, ان سے منسوب کیا جاتا ہے فوک لورس کے اندر, یا آپ کو مائتھولوجی میں یہ ذکر ملتا ہے. سو بہرحال کنیکشن تو ہے. اچھا, جہاں تک دوسرا آپ کی سوال تھا کہ آپ کیا پوچھ رہے تاریخ کے شہر کی جو سیاسی اہمیت ہے, ہاں جو پنجاب میں دوسرے 2 بڑے شہر اچ اور ملتان تھے. بالکل. اچھا, اب لاہور کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں پر ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ پنجاب اور بطور خاص لاہور, اس کو نوبادیاتی عہد میں بہت عروج ملا, یا نوبادیاتی عہد میں کسی حوالے سے یہ بینیفیشری رہا, کیونکہ یہاں پہ تعلیمی ادارے نظر آتے ہیں, مال روڈ کی طرح کی ایک لائف لائن, کلچرل لائف لائن لاہور میں ڈیولپ کی گئی. اسی طرح یہاں پہ ہمیں سیاسی جو مرکز رہا سیاست کا بھی یہ. سو ہمیں اس حوالے سے یہ اکثر یہ گلا اور شکوہ اپنے دیگر جو سندھی بھائی ہیں, بلوچی بھائی ہیں اور پختون بھائی ہیں ان سے سننے کو ملتا ہے. لیکن لاہور کو اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لاہور 1000 سال سے ہی ہمیں ایک طرح سے ہب نظر آتا ہے. مثلاً اگر آپ غزنوی کی انویژن کے بعد دیکھیں تو لاہور کو غزنی نے خود لکھا گیا ہے فارسی تواریخ کے اندر کہ غزنی کیپٹل تھا اور یہ غزنی نے خرد تھا. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 1000 سال پہلے بھی جو ہے وہ تہذیب اور ثقافت کا مرکز جو ہے وہ رہا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی, جیسے ہمیں علی حجویری کی ایک سٹیٹمنٹ ملتی ہے گو کہ اس پہ بعض محققین کی دوسری آراء بھی ہیں کہ آیا یہ ان کی اصل کتاب میں شامل تھی یا نہیں, لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ میں ملتان کے مضافات میں ایک قصبے لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں, یعنی کہ انہوں نے لاہور کا تعارف کروانے کے لیے ملتان کا سہارا لیا. اچھا, اب پہلے ظاہر ہے ایک زمانے میں دیپال پور بھی کیپٹل رہا, عروج پہ رہا. اب لاہور کی تاریخ میں جو ایک بات سمجھنے کی ہے اور جو ایک اہم اس شہر کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہر 1000 سال سے مسلسل یہاں پر آبادی ہے, یہ اجڑا نہیں ہے. دلی کئی بار اجڑا بسا, ملتان پہ بھی بہت حملے ہوئے, اچ کا بھی کچھ ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے, تغیر و تبدل اور عروج و زوال نظر آتا ہے. لاہور شہر کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ شہر 1000 سال سے مسلسل ایجوکیشن کا بھی ہب ہے, کلچر کا بھی ہب ہے اور ٹریڈ کا بھی ہب ہے. سو ہمیں اگر ہم مغل عہد میں آنے والے سیاحوں کے بیانات پڑھیں سو اس میں وہ بارہا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک سیاح کہتا ہے کہ جی میں نے قسطنطنیہ بھی دیکھا اور دیگر شہر بھی دیکھتا آیا مگر لاہور جیسا کوئی شہر نہیں. ایک اس کو کہتا ہے کہ پورے مشرق کی جو سرگرمیاں ہیں تجارتی اس کا یہ مرکز و محور ہے. سو ہمیں یہ جو اس شہر کا امتیاز ہے نا, یہ اس کو دوسرے شہروں پہ کسی حد تک فوقیت بھی دیتا ہے کہ جیسے اچ میں اور ملتان میں ہمیں یہ معاملہ نہیں دیکھنے کو ملتا. لاہور پہ منگولوں نے حملہ کیا اور بہت بدترین محاصرہ کیا لاہور کا, مگر لاہور جو ہے وہ اجڑا نہیں, برباد نہیں ہوا. لاہوریوں نے واپس مزاحمت کی اور اس شہر میں جو کنٹینیوٹی والا پہلو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہی اس شہر کا امتیاز ہے اور یہی وجہ بنا اس شہر کی آگے فروغ کی بھی. سو یہ کسی مجھے بجائے یہ کہیں کہ وہ تھوڑی سی ہارش ٹرم ہوگی کہ یہ اس طرح سے رائیولری ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلو ہمیں جو یہاں نظر آتا ہے وہ وہاں پر معدوم نظر آتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لاہور ہمیں جو ہے آج بھی مرکز جو ہے بطور مرکز دکھائی دیتا ہے. زبردست, بالکل یہ آپ نے اچھا پہلو سر بتایا لاہور کا. سر سوال یہ ہے کہ قدیم لاہور جو ہے اس کی بحالی کے دوران ایسی کون کون سی دریافتیں ہوئیں جو اس شہر کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتی ہیں, جو ابھی حال ہی میں جو بحالی ہو رہی ہے. سو اس میں اگر ہم اس بحالی میں دیکھیں تو اس میں ایک بہت اہم پروجیکٹ نیلا گنبد کا ہے. نیلا گنبد لاہوری جانتے تو تھے مگر دیکھا بہت کم لوگوں نے تھا, کیونکہ اس کے آگے اس قدر دکانیں تھیں اور اس قدر رش ہوا کرتا تھا, انارکلی کا بھی ساری ٹریفک اور پارکنگ بیسیکلی یہاں پہ ہی تھی. تو اب جب نیلا گنبد کا پروجیکٹ ہو رہا ہے سو اس میں اب لوگوں کو ایک تو نیلا گنبد دیکھنے کو ملا, دوسرا وہ اس کو بحال کیا جائے گا پورا اس سارے علاقے کو. اسی طرح مال روڈ پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں کیا ہے کہ اس کو بھی اس کے سارے جو فشارڈ ہے اس کی ساری عمارات اور اس کی وائرنگ انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے. اور جب دلی گیٹ کا پروجیکٹ ہوا
جو وال سٹی کا اولین ایک طرح سے کام تھا جو 2006 میں تقریباً شروع ہوا اور اس کے اوپر یونیسکو سے بعد ازاں انعام بھی ملا. اب دیکھیں کہ لاہور میں شاہی حمام موجود تھا, دلی دروازے میں موجود تھا اور اس کو بطور شادی ہال استعمال کیا جاتا رہا. ادھر 40 کے قریب دکانیں بنا دی گئیں, تو وہ اب دیکھنے کو لوگوں کو ملا. اسی طرح مسجد وزیر خان پہ جو کام ہو رہا ہے, مسجد وزیر خان کی سیڑھیوں کا علم نہیں تھا لوگوں کو, ادھر بازار لگا کرتا تھا. وہ جو آپ کو پورا اب جو مسجد وزیر خان کے آگے کورٹ یارڈ دیکھنے کو ملتا ہے, وہ آج سے کچھ سال پہلے تک لوگوں کو اس کی موجودگی کا علم نہیں تھا. وہ حجروں کی بھی اوپر محرابوں کے صرف ٹپس نظر آتی تھیں, سو اس کا بھی علم نہیں تھا. وہ بھی وہاں پر اب کرافٹ شاپس بنائی گئی ہیں, ہست و نیست کی وہاں بیٹھک بھی ہوتی ہے خطاطی اور مختلف فارسی ادب کے حوالے سے. سو یہ دریافتیں بھی ہیں. اس کے ساتھ جو اب اندرون میں ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے, جو شہر کے دروازے تعمیر کیے جا رہے ہیں. جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ جو تعلق ہے تاریخ کے ساتھ, اب وہ دروازے اب 2026 عیسوی میں تعمیر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہ آج کی تعمیر ہے, لیکن اس کا کنیکشن وہی ہے جو پہلے موجود ہوا کرتے تھے, جو 12 دروازے اور 13ویں موری کہی جاتی تھی اور اس کی بات ہوتی تھی. سو اس میں بھی بہت سی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی جیسے بھاٹی دروازے کی بحالی کی گئی ہے دلی دروازے کے بعد, اب اس پہ کام ہو رہا ہے. تو وہاں سے پولیس اسٹیشن خالی کرایا گیا جو وہاں پر بہت عرصہ رہا. سو اس میں بھی اس کے کمرے بھی مل گئے اور بہت کچھ مل گیا. تو اس کے دوران اب تو میرا خیال ہے جیسے جیسے کام ہو رہا ہے روز نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. اور یہ تو جب ان منصوبوں کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ العزیز, تبھی ہم اس کی حتمی طور پہ طے کر سکیں گے کہ کیا کچھ نیا دریافت ہوا ہے. جی بالکل سر. اچھا, ابھی ہم نے فزیکل بات کر لی. آج کل آپ کئی پوڈ کاسٹ ہم دیکھتے ہیں اور کئی ہم جو ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ ایک نئی دریافتیں بھی ہو رہی ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب جنوں کی بڑی میٹنگز ہوتی تھی. کوئی کہتا ہے جی باغ جرام میں جنوں کی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے شام کو, کوئی کہتا ہے شاہی قلعہ میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہوتے ہیں شام کو, وہاں پہ جنوں کی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. کوئی کسی مزار کی کہتا ہے, کوئی موتی مسجد کا کہتا ہے. تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جنوں کی بھی کوئی اسی طرح کی آبادیاں یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں, یا آپ یا وال سٹی کا کبھی ان سے واسطہ پڑا ہے؟ اچھا, محکمے کا واسطہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا وہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن جہاں تک میری ذاتی میرا تجربہ ہے تو میں تو قلعے میں کافی دیر تک رکا ہوں. اور ہمارا جو آرکائیوز ہے اس کے جب ہم انتظام کر رہے تھے, اس کو ٹھیک کر رہے تھے اور اس کو ترتیب دے رہے تھے, تو بہت کافی تاخیر ہو جایا کرتی تھی. تو میرا تو ایسا کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا. آپ کے سوال کو میں دوسرے پیرائے میں دیکھنا چاہوں گا کہ کوئی چیز معروف کیوں کر ہوتی ہے. جیسے یہ معروف کیسے ہوا کہ موتی مسجد جو ہے وہاں پر جنات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. سو اس میں عبقری رسالے کا بہت کردار ہے. حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے رسالے میں ایسی کئی ایک تحاریر چھپی. ممکنہ لوگوں کے تجربات ہوں, کیونکہ ہم ذاتی تجربے کو تو فلسفے میں بھی بطور ماخذ رد نہیں کر سکتے. ان کا ذاتی تجربہ ان کے لیے وہ سند ہے, ان کے لیے ٹھیک ہے. ہم نے وہ تجربہ کیا نہیں تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں اس پہ بات کر سکتے. لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے ہی معروف ہوا. اب لیکن آپ کو جنات کی کہانی موتی مسجد میں لوگ بتائیں گے کہ جی یہ سینکڑوں سال پرانی ہے, حالانکہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب تک عبقری میں یہ اس طرح زیادہ تکرار سے نہیں لکھا گیا تھا تو یہ معروف نہیں تھی بات. اسی طرح ایک اور بات معروف ہوگی کہ علی حجویری صاحب کی جو اصل قبر ہے وہ شاہی قلعہ میں ہے. سو یہ ہمیں پیچھے ماخذ ڈھونڈنا چاہیے نا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی. سو یہ بات مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے اس کا آغاز کیا. اب مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے پہلے کتنے بزرگ گزرے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری کا لاہور آنا موجود ہے. وہ داتا علی حجویری کی درگاہ پہ آئے, انہوں نے چلا کاٹا. اور بھی بزرگوں کا آنا ثابت ہے. تو ان میں سے کسی کو یہ خیال نہ گزرا, ان کو شاید کوئی ملا ہو حوالہ. سو ہمیں اگر ہم ان باتوں کو اس طرح سے ان کا جائزہ لیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں اکنامکس اور وہ چیزیں وہ پہلو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے پیر مکی کے متعلق کہا گیا کہ وہ علی حجویری صاحب کے استاد ہیں. پیر مکی اور علی حجویری کے زمانے میں بہت فرق ہے. اور پھر یہ روایت مشہور ہوگی کہ جی جناب حجویری نے حکم دیا کہ جس نے میری درگاہ پر آ کر منت مانگنی ہے پہلے وہ میرے استاد کی قبر پہ حاضری دے. تو دیکھیں اب وہاں پر بھی بہت وہ اکنامکس بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے. اسی طرح یہی معاملہ ہے کہ جب جناب حجویری کو حکم ہوا کہ آپ لاہور جائیں تو ان کے پیر بھائی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے اپنے استاد شیخ ابو الحسن ختلی علیہ رحمہ کو کہا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی زنجانی صاحب موجود ہیں. تو جب وہ لاہور داخل ہو رہے تھے تو ان کا جنازہ جا رہا تھا. حالانکہ زنجانی صاحب اور داتا علی حجویری کے زمانے میں بہت فرق ہے. تو یہ تو ہمارے پاس سبجیکٹو فیکٹس ہے نا. تو اس میں یہ اس آپ کے سوال کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا, اس کو ہم اگر اس تناظر میں دیکھیں اکنامکس والے تو ہماری تفہیم بڑی واضح ہو جائے گی کہ اس میں کون سے عوامل جو ہیں وہ شامل ہیں. بات شروع کی تشریح. ہاں
مطلب پرانی کتابوں میں کہیں جنات کا لاہور کے بارے میں نے کوئی ایسا ذکر تذکرہ، میرے پاس لاہور پہ کم و بیش 6-7 سے زائد کتابیں ہیں، 600 سے زائد کتابیں ہیں، تو مجھے تو ایسا کوئی جنات کی مجالس کا ذکر میری نظر سے نہیں گزرا. میں بھی کوئی کلاں کو کچھ مل جائے تو الگ بات ہے. سو اس کا حوالے سے میرا خیال ہے کوئی ہمیں تاریخ میں بھی کوئی خاص ذکر نہیں ملتا. جی لاہور کا ذکر ہو اور انارکلی کی بات نہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو کیا انارکلی ایک حقیقی کردار تھا یا محض ایک فسانہ تھا؟ اور کیا وہ اس حد تک خوبصورت تھی اور حسین تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ اکبر بھی شاید اس کی محبت میں گرفتار تھا؟ اور اگر وہ فسانہ تھا تو یہ مزار جو ہے انارکلی کا، یہ کس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقی ہے؟ اچھا، یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے، اور آج کل وال سٹی آف لاہور اتھارٹی انارکلی کا جو مقبرہ ہے اس کی بحالی اور تزئین و آرائش کا کام بھی کر رہی ہے. اور اس میں جیسے ابھی آپ کا جو پچھلا سوال تھا کہ کیا کچھ دریافت تھا، تو اس میں ہمیں فریسکوز ملے پرانے، تو ابھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اچھا، میں آپ کے اس جواب کو بھی پچھلی بات سے کنیکٹ کروں گا کہ بات مشہور کہاں سے ہوئی، ماخذ کیا ہے اس قصے کا سارا. تو ہمارے پاس اس قصے کا ماخذ ہے جناب جو برطانوی سیاح ہیں جو آئے مغل عہد میں یہاں پر. اور اگر آپ اس پہ سنجے سبرامنیم کا کام پڑھیں 3 Ways to be Alien، جس میں انہوں نے نکولو منوچی اور برنیئر وغیرہ کو تھیورائز کیا اور بتایا کہ وہ کیسے کویک ڈاکٹر تھے لیکن انہوں نے اپنی برانڈنگ کیسے کی. سو ان سیاحوں کے بیانات کو ہمیں بہت کانشیسلی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں ڈسٹارٹ بھی کی ہیں اور اس میں بہت سی ایسی لایانی اور بے معنی باتیں انہوں نے کی ہیں جن کا ہونا جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتا، بعید از عقل ہے. سو انارکلی کا جہاں تک قصہ ہے تو اس کا ذکر بھی ہمیں سیاحوں کے بیانات میں ملتا ہے. ایک تو ہمارے پاس ماخذ وہ ہے، مغل تواریخ اس بارے میں ظاہر ہم خاموش ہیں. اگر کچھ ایسا واقعہ ہوتا بھی تو درباری مورخین کیوں ہی سے تحریر کرتے. اچھا، اب دوسرا، اب مورخین کے اس حوالے سے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو کہ اس کا جو ہے یک جنبش قلم، وہ تو کہتے ہیں یہ واقعہ ہی بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی کچھ اصل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مقبرہ جو ہے وہ صاحب جمال کا ہے جو کہ جہانگیر کی زوجہ ہے اور اس کا جی لاہور میں وفات ہونا بھی ثابت ہے اور اس کا لیکن مقبرہ موجود نہیں ہے. اب یہ کیوں ان کو کہنا پڑا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انارکلی کی قبر کا تعویذ ہے اس کے اوپر اسماء الحسنہ کے ساتھ ایک شعر درج ہے اور اس کے آخر میں درج ہے مجنوں سلیم اکبر. اب سلیم جہانگیر کا اصل نام ہے، اکبر اس کے باپ کا نام ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ فارسی شعر ہے اس کا کچھ معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں قیامت تک اپنے رب کا شکر گزار رہوں گا اگر میں اپنے محبوب کے چہرے کا ایک مرتبہ پھر سے دیدار کر سکوں. سو یہ تقویت پہنچاتا ہے ویسے اس قصے کو، یا بہرحال کہ اس مقبرے کا تعلق کسی رائل لیڈی سے ہے، اس کا تعلق پھر جہانگیر سے ہے اور جہانگیر نے ہی اس کا مقبرہ تعمیر کروایا. اور یہ ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ اتنا عالی شان مقبرہ کیسے تعمیر ہو سکتا ہے کسی عام بندے کا مغل سلطنت کے اندر. سو وہ تو کہتے ہیں صاحب جمال کا مقبرہ، اور وہ شہر کی تشریح بھی یہ کرتے ہیں کہ چونکہ جہانگیر کسی مہم پہ تھا اور پیچھے سے اس کی زوجہ کا انتقال ہوا تو اس لیے اس نے ایسا حالس رومانوی شعر کہا کہ میں اپنی محبوبہ کو، اپنی زوجہ ذی وقار کو دیکھ نہیں سکا. اب دوسرا جو ہمارے پاس گروہ نظر آتا ہے اس میں وہ اس کو جوڑتے تو ہیں انارکلی کے ساتھ مگر اس کے بھی ہمیں کوئی شواہد اتنے خاص نہیں ملتے. حال ہی میں ڈاکٹر مرزا احمد بیگ صاحب نے بڑا دلچسپ ناول لکھا ہے، گو کہ ہے تو وہ ناول مگر وہ خود بھی بتلاتے ہیں کہ میں نے 30 سال اس ناول پہ تحقیق کی، اس ناول کو تحریر کرنے کے لیے. سو انہوں نے کچھ شعری ماخذ تلاش کیے ہیں فارسی کے، جس میں غزل ہے کہ نظم ہے غالباً، جس میں اس نظم میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک ہی لڑکی باپ اور بیٹے کی پسند بن گئی اور وہ چپکلش کا باعث بن گئی اور وہ اکبر کے عہد کی ہے. اب اگر اس پر مزید تحقیق کی جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا اس عہد میں ایسی کیا بات کی گئی تھی. سو پھر اس قصے کو مزید دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے انارکلی نام کے ساتھ، سو وہ ہمیں داراشکو اس کی وضاحت کرتا ہوا ملتا ہے، یا وہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے پیر و مرشد حضرت میاں میر علیہ رحمہ کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے تو انہوں نے ایک باغ انارہ کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر اس کا باغ ہونا ممکن ہے اور اسی نسبت سے جو ہے اس کو مقبرہ انارکلی کہا گیا اور وہ معروف ہوا. مگر اس کے حوالے سے مورخین کی آراء بہرحال منقسم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ینگ جنبش قلم رد بھی نہیں کر دینا چاہیے جیسے ڈاکٹر چغتائی وغیرہ نے کیا
جیسے مرزا احمد بیگ صاحب نے حال ہی میں کام کیا ہے, تو اس پہ مزید ابھی کام کرنے کی گنجائش باقی ہے, پھر ہم طے کر سکیں گے کہ آیا یہ مقبرہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. سر ہم دیکھتے ہیں جب بھی لاہور کا ذکر آتا ہے تو ایک بہت اہم جو ایک جگہ ہے اس کا ذکر ہمارے ادب میں بھی آتا ہے, ہماری کلچرل ٹاک میں بھی آتا ہے, اور اب تو سنیما میں بھی آ رہا ہے. وہ جگہ ہے ہیرا منڈی. سر ہیرا منڈی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شروع ہوتی ہے وہ ہیرا جو تھا یہاں پہ سنا ہے کہ کوئی غلہ منڈی ہوتی تھی, اس کے بعد کب یہ کلچرل ایکٹیویٹی کا پارٹ بنی ہے, اور کیا یہ جو کلچرل ایکٹیویٹی اس میں ہوتی تھی جب, اور اس کو اگر ہم سنیما میں جو دکھایا گیا ہے خاص طور پہ جو انڈیا میں سنجے لیلا نے دکھایا ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز, سر ہمیں تو آج تک لاہور میں وہ دیکھنے سے نہیں ملی. کیا آپ نے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کا سنیما میں جو دکھایا گیا یا جو ہمارے ادب میں دکھایا جاتا ہے, کیا اس کا جو حقیقت میں وہاں پہ ہیرا منڈی تھی وہ کیسے وہاں پہ وجود میں آئی, اور کیا وہ اس سے میل کھاتی ہے جو کہ اس کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے جس طرح؟ اچھا, جہاں تک وجود میں آنے کی بات ہے تو اس کو دو, ایک تو ہیرا سنگھ سے جوڑا جاتا ہے, ہیرا سنگھ ڈوگرا اس کے نام سے یہ ہیرا منڈی بنی, اور دوسرا اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لاہور کا جو بازار حسن تھا وہ بنیادی طور پہ مخصوص عین اس علاقے میں نہیں تھا جو اندرون لوہاری میں چوک بخاری ہے, بنیادی طور پہ یہ چوک چکلا کہلاتا تھا. تو ہم نے اس کو بھی ذرا مسلمان کر لیا ہے, ہم نے اس کا بخاری کر لیا ہے, بارش کر لیا ہے ہم نے اسے. سو وہاں پر ہمیں اس کے حوالے ملتے ہیں. اچھا, اب جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ اس کے بارے میں جو موجودہ ہائپ ہے یا جو ہماری سمجھ بوجھ ہے وہ کہاں سے آئی ہے, اس کا نوبادیاتی عہد سے بڑا گہرا تعلق ہے. نوبادیاتی عہد میں ان کے وہ ایک ایلین لینڈ پہ آئے, ان کے لیے جو چیز ان ایلیجیبل تھی انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور اسی سے متعلقہ چیز سے دوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو یونکس کا تصور ہمارے یہاں پہ رائج ہے یہ بھی نوبادیاتی عہد سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ ڈسکورس انہوں نے سوسائٹی میں خود اس کو فلوٹ کیا اور اس کو پاپولرائز کروایا. جیسیکا ہچی کا اس پہ بڑا زبردست کام ہے, گورننگ دا جینڈر. سو ان کا بہت شاندار کام ہے, اس پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ہے یونک, کون ہے ہجڑا. تو انہوں نے کہا جو بھی کراس ڈریس ہے, جو مرد عورت کے کپڑے اور عورت مرد کے کپڑے پہنے تو وہ یونک ہے. تو انہوں نے تھیٹر کے سارے آرٹسٹ گرفتار کر لیے کیونکہ میل آرٹسٹ ہی فیمیل کا رول کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ پرابلم تھی. انہوں نے بعد میں ان کو کرمنل ٹرائب ایکٹ میں ڈال دیا کہ ایک دن کا بچہ بھی وہ کرمنل اس کو ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ یہ موبائل پاپولیشن تھی, موو کرتی تھی, اور وہ ایک خاص طریقے سے ہندوستان کو تقسیم کر رہے تھے, جس کے لیے انہوں نے مردم شماری کرائی اور گزٹیئرز لکھوائے اور مختلف جو انہوں نے اسٹڈیز کی اینتھروپولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. یہی کچھ ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے ہیرا منڈی کے حوالے سے. اس میں جو پروسٹیٹیوٹس ہیں ان کو وہ ریگولیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو ایز اے اسپائی بھی یوز کیا گیا. اریکا والٹ کا اس پہ بڑا اچھا کام ہے وائسز ان دا بیرکس میں, کہ کس طرح سوسائٹی سے پہلے الگ کیا گیا. جب میاں میر چھاونی منتقل کی گئی تو میاں میر میں مخصوص پروسٹیٹیوٹس جا سکتی تھیں, اور ان کو کہا گیا کہ یہاں سے ان کا تعلق توڑا جائے, کیونکہ اگر یہاں پہ فوجی ایک تو ان مشاغل اور ان سرگرمیوں میں انڈلج ہو جائیں گے اور یہاں کی مقامی لوگوں سے گھل مل جائیں گے تو ان کے لیے ان کو گورن کرنا مشکل ہوگا. میں یہاں پہ گورن کی اصطلاح ایک خاص تناظر میں استعمال کر رہا ہوں, جو کہ ایک گورنیبل پاپولیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی, جو مشل فوکو وغیرہ نے بھی جس پہ بعد میں بات کی اور کام کیا. سو یہ چیز بڑی اہم ہے. تو جو ہماری موجودہ تفہیم ہے وہ تو اس کا نوبادیاتی عہد سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسری کہ یہ تھا کیا. سو ہم اگر شورش کاشمیری وغیرہ کی کتابیں پڑھیں, یا جس طرح میڈم نور جہاں بھی وہاں سے متعلق تھیں, ہمارے بیشتر موسیقار ملکہ پکھراج بھی تھیں, اور فنکار اور کتھک کے جو مہاراج رہے اور رقص سے جو متعلق تھے, تو وہ لوگ وہاں پہ ہی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا. اس کی میں مثال آپ کو ایک اور جگہ سے دیتا ہوں, جو بڑے بخاری صاحب کی سوانح یاداشتیں ہیں, ان کی خود نوشت سوانح ہیں سرگزشت کے نام سے. سو جب ریڈیو کے انہوں نے انٹرویوز کرنے تھے, ریڈیو پہ بھرتی کرنی تھی, تو ریڈیو پہ بھرتی کرنے کے لیے وہ کہاں پر گئے؟ وہ جناب پطرس کے ساتھ سیدھا ہیرا منڈی گئے. وہ کیوں وہاں پر گئے؟ وہ اس لیے وہاں پر گئے کہ وہاں وہ مرکز تھا. ان کو موسیقار چاہیے تھے, ان کو گائک چاہیے تھے, ان کو طبلہ نواز چاہیے تھے, ان کو ہارمونیم بجانے والے چاہیے تھے, ان کو رقص والے لوگ چاہیے تھے, تھیٹر کے لوگ چاہیے تھے. تو اس سب کے لیے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہیں سے بھرتی کی, اور اس کا انہوں نے بڑا دلچسپ رائے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن بعد میں اس کو ایک مخصوص شکل دے دی گئی اور اس پہ بہت لکھا گیا. لوئس براؤن کی کتاب ہے, ٹیبو کے نام سے کتاب ہے, سمینا قریشی کی کتاب میں بھی بہت ذکر ہے. سو اس کو نا بہت زیادہ عروج ملا. اب جو بات آپ نے کی کہ جس طرح ڈپکٹ
کیا گیا خاص طور پہ سیریز کے اندر نیٹ فلکس کی, تو وہاں پہ تو ہمیں ایگزیجریشن بہت زیادہ نظر آتی ہے. وہ جس طرح ہمیں مسلمس کی بھی ایک اسٹیریوٹائپ امیجنگ نظر آتی ہے. اب آپ کو پاکستان میں کون اداب ابا حضور اور ٹوپی اور تسبیح پہن کے کہتا ہوا ملے گا کہ میں اپنی ہمشیرہ ذی وقار کے پاس جانے لگا, تو ایسا نہیں ہوتا نا. سو اسی طرح اس میں بھی وہ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے, تو بہت کچھ بڑھا بھی دیا گیا. لیکن ہمارے یہاں پہ جو تفہیم ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بھی ہمیں دوبارہ سے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو دونوں جگہ پہ ہمیں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ مسائل موجود ہیں. جی سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جدیدیت کی وجہ سے لاہور جو ہے, قدیم لاہور, اس کا ایک انوکھا پن جو ہے وہ ہمیں مان پڑتا دکھائی دیتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم شہر کو روک نہیں سکتے, جی اس کو اسٹیٹک تو نہیں کر سکتے, اور میرا خیال ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت ہی لایانی حرکت ہوگی. شہر بڑھتے ہیں, آگے کی طرف چلتے ہیں, ماضی کو ساتھ دے کے چلتے ہیں. ہماری نا ہم پینڈلم کی طرح ہیں کچھ. ہماری ایک ایکسٹریم ہے کہ ایکسٹریم نوسٹالجک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ واپس اس طرح چلے جائیں. جیسے ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ 1400 سال پرانا عرب کا معاشرہ یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ دوسری انتہا پہ چلا جائے اور پیچھے والے ساری چیز کو طلاق دے دی جائے. یہ نہیں ہے. اصل میں بہتر رہا یہ ہے کہ بین رہا جائے, دونوں چیزوں کو لے کر چلا جائے. اب میں آپ کے بات کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں کہ لاہور میں آج کل چائے پراٹھا بہت مشہور ہے, کیونکہ میرا فوڈ ہسٹری بھی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو اب اگر آپ دیکھیں چائے پراٹھا کو, تو چائے پراٹھا ایک طرح سے ریوائول ہے. اس کی پیکیجنگ ماڈرن کر دی گئی ہے, اس کو پزا کے ڈبے میں ڈال کے دیا جاتا ہے, اس کے فلیورز میں تبدیلی لے کے آئی گئی ہے. اور لاہور میں درجنوں کے حساب سے چائے پراٹھا کے کیفیز بنائے گئے ہیں, جو کہ لبرٹی اور یا ایم عالم پہ موجود کیفیز کا بھرپور مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. سو لاہور میں ایک طرف اچھرا بازار کی کیا لگتا ہے آپ کو رونگ کے ماند پڑ گئی ہیں لبرٹی کے بننے سے, کیا امپوریم مال اور پیکیجز کے بننے سے انارکلی ویران ہو گئی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہر طرح کی کمیونٹی موجود ہے, اور یہ شہر اسی طرح ہی آگے بڑھ رہا ہے, دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے سموئے ہوئے اپنے اندر. اور ہمیں نظر آتا ہے لاہور میں اگر آج برگر پاپولر ہوا ہے اور شورما پاپولر ہوا ہے, تو داس کلچے کی بات کرنے والے بھی اب بہت سے لوگ آگے ہیں. آج لاہور کے اندرون کے ایک دروازے میں بننے والی خطائی ملک کے طول و عرض میں جو ہے ڈلیور کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے جدت کو یہی اپنایا نا کہ انہوں نے اپنی ڈلیوری اور پیکیجنگ بہتر کر لی. سو وہ پہنچا تو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے دونوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا بھی چاہیے, اور کسی حد تک چل بھی رہا ہے. ہاں اس معاملے میں ہم اگر مزید شعوری کاوشیں مزید کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بہترین ہو گیا سر. آپ سے بات کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ ایک لاہور پہ پوری سیریز کی جائے, جس میں ہم لاہور کی کلچرل ہسٹری پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں, اس کی سیاسی ہسٹری پہ علیحدہ کریں, اس کی تعمیرات پہ علیحدہ کریں. تو سر ہم اینڈ پہ ایک ریپڈ فائر کریں گے, جس میں ہم آپ کو 2 آپشنز دیں گے, اور آپ اپنے فیوریٹ اس میں سے بتائیں گے. جی سر, بادشاہی مسجد یا مسجد وزیر خان؟ دونوں کا اپنا اپنا حسن ہے, اور میرے لیے اس کو میں سے انتخاب مشکل ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ مسجد وزیر خان سے بہت انسیت ہے. ٹھیک ہے. اور لوہاری گیٹ یا بھاٹی گیٹ؟ لوہاری اور بھاٹی دونوں ہی بڑے دلچسپ دروازے ہیں, اور دونوں ہی اہم ہیں. بھاٹی کو میں اس وجہ سے کہوں گا, ایک تو وہ لاہور کا چیلسی جیسے اس کو کہا گیا, وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کا ہب بھی رہا. دوسرا وہاں پر اب بھی آبادی ہے, کمرشلزم نہیں آیا. تو ہمیں جو اندرون کا جو رنگ دیکھنے کو ملتا ہے ویسے تو لوہاری میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن بھاٹی میں زیادہ خاص ہمیں نظر آتا ہے. وہاں پہ زیادہ آبادی ہے, دکانیں, کمرشل مارکیٹس نہیں ہیں اس طرح کی. ابھی ہم کھانوں کی بات کر رہے تھے, تو میں اگر پوچھوں کہ وارث نہاری یا محمدی نہاری, اس میں سے آپ کس کو چوز کریں گے؟ مجھے تو ذاتی طور پہ وارث کی نہاری زیادہ بہتر لگتی ہے. تو سر اب ادب کا پوچھتے ہیں, آپ کے منٹو یا بیدی؟ منٹو اور بیدی دونوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں. سو میں اس پہ بیدی صاحب کا تو لاہور سے ویسے بھی تعلق بڑا دلچسپ رہا, اور ان کے خطوط میں آج کل پڑھ رہا ہوں, تو میں تو بلکہ رہ بھی کرشن نگر میں اس جگہ پہ رہا ہوں جہاں پہ بیدی صاحب پھرتے رہے ہیں. تو میرے لیے دونوں ہی اکٹھے ہیں. اگلا سر اس سے بھی مشکل ہے, فیض یا میرا جی؟ اچھا, میں یہاں پہ میرا جی کا نام کسی اور وجہ سے لوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ان کو بھی بھول گئے ہیں, اور لوگ ان ثناء اللہ ڈار میرا جی کیوں بنے, لوگ اس کی بہت سطحی تفہیم کرتے ہیں. اس پہ ناصر عباس نگی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے, وہ پڑھنی چاہیے. سو وہ میرا جی بہرحال مجھے بہت پسند ہے. اس کو ایک شخص کہنا تو مناسب, ہاں جی سمجھنا تو مناسب, وہ بہت اچھی ان کی سوال ہے, بہت اچھا ہے. اچھا, اور لاسٹ میں سر ہم پوچھیں گے انتظار حسین یا مستنصر حسین؟
اچھا، یہ بھی مستنصر صاحب ہمارے اگین بہت سینئر ادیب بھی ہیں اور انہوں نے لاہور پہ لکھا بھی بہت سا ہے، لیکن انتظار حسین کا سحر اپنی جگہ ہے. تو میں انتظار حسین صاحب کی میں نے تحریریں زیادہ پڑھی ہیں. لاہور پہ میں نے مستنصر صاحب کی 2 کتابیں اور ان کے کچھ اور سفر نامے دیکھنے کا اتفاق، لیکن لاہور سے تعلق کی بنا پہ میں انتظار صاحب کا کہوں گا، کیونکہ انتظار صاحب کالم لکھتے رہے لاہور نامہ کے نام سے، اور انہوں نے کئی سال لکھا، تو بڑا اہم ان کا وہ جو کام ہے وہ بہت اہم ہے. سر لاسٹ میں فیوریٹ سانگ آپ کا؟ فیوریٹ سانگ، وہ فیوریٹ سانگ تو بہت سارے ہیں، وہ تو موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن لاہور کے متعلق جو لوک گیت ہے وہ میں بہت زیادہ سنتا ہوں کہ ڈال دا شہر لاہور اندر کنے بوئے تھے کنیاں باریاں نے، تو وہ میں اکثر سنا کرتا ہوں. تو کہ ہم لاہور پہ بات کر رہے ہیں تو میرا اس کا انتخاب سیف ہے. بالکل جی، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی، ناصر کاظمی کے شعر اور دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو.